خلافت و ملوکیت سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور۔ ضمیمہ سوالات و اعتراضات بسلسلہ بحث خلافت۔ ابن قتیبہ کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے کہ وہ شیعہ تھا۔ وہ ابو حاتم السجستانی اور اسحاق بن راہویہ جیسے ائمہ کا شاگرد اور دینوار کا قاضی تھا۔ ابن کثیر اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ کانا ثقۃً نبیلاً، وہ ثقہ اور صاحب فضل و شرف آدمی تھا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ صدوق نہایت سچا آدمی تھا۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں وہ ثقہ، دیندار اور فاضل تھا۔ مسلمہ بن قاسم لکھتے ہیں نہایت سچا آدمی تھا، اہل سنت میں سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اسحاق بن راہویہ کا پیرو تھا۔ ابن حزم کہتے ہیں اپنے دین اور علم میں بھروسے کے قابل۔ ابن حجر اس کے مذہب پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں السلفی کہتے ہیں کہ ابن قتیبہ ثقہ اور اہل سنت میں سے تھا، مگر حاکم بربنائے مذہب اس کے مخالف تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ مذہب سے سلفی کی مراد ناسبیت ہے، کیونکہ ابن قتیبہ میں اہل بیت سے انحراف پایا جاتا تھا اور حاکم اس کے برعکس تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیعی ہونا تو درکنار، ابن قتیبہ پر تو الٹا ناصبی ہونے کا الزام تھا۔ رہی اس کی کتاب الامامہ والسیاسہ، اس کے متعلق یقین کے ساتھ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ابن قتیبہ کی نہیں ہے، صرف شک ظاہر کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں بعض روایات ایسی ہیں جو ابن قتیبہ کے علم اور اس کی دوسری تصنیفات کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ میں نے خود یہ پوری کتاب پڑھی ہے اور اس کی چند روایتوں کو میں بھی الحاقی سمجھتا ہوں، مگر ان کی بنا پر پوری کتاب کو رد کر دینا میرے نزدیک زیادتی ہے۔ اس میں بہت سی کام کی باتیں ہیں اور ان میں کوئی علامت ایسی نہیں پائی جاتی جس کی بنا پر وہ ناقابل قبول ہوں۔ علاوہ بنی میں نے اس سے کوئی روایت ایسی نہیں لی ہے جس کی مانند تائید کرنے والی روایات دوسری کتابوں میں نہ ہوں، جیسا کہ میرے دیے ہوئے حوالوں سے ظاہر ہے۔ المسعودی رہا المسعودی تو بلا شبہ وہ معتزلی تھا، مگر یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ غالی شیعہ تھا۔ اس نے مروج الذہب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ لیجئے۔ شیعت میں غلف رکھنے والا آدمی شیخین کا ذکر اس طریقے سے نہیں کر سکتا، تاہم تشیع اس میں تھا، مگر میں نے اس سے بھی کوئی بات ایسی نہیں لی ہے جس کی تائید کرنے والے واقعات دوسری کتابوں میں نقل نہ کیے ہوں۔ اب دوسری قسم کے مآخذ کو لیجئے جن کے حوالوں پر میری بحث کا اصل مدار ہے۔ ابن سعد، ان میں سب سے پہلے محمد بن سعد ہیں، جن کی روایات کو میں نے دوسری روایات پر ترجیح دی ہے اور حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی بات کسی دوسری کتاب سے نہ لوں جو ان کی روایت کے خلاف ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عہد خلافت راشدہ سے قریب ترین زمانے کے مصنف ہیں۔ 168 ہجری میں پیدا ہوئے اور 230 ہجری میں انتقال کیا۔ نہایت وسیع اطلاع ہیں۔ سیر و مغازی کے معاملہ میں ان کی ثقافت پر تمام محدثین و مفسرین نے اعتماد کیا ہے اور آج تک کسی صاحب علم نے ان پر تشیع کے شبہ تک کا اظہار نہیں کیا۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں محمد بن سعد ہمارے نزدیک اہل عدالت میں سے ہیں اور ان کی حدیث ان کی صداقت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی اکثر روایات میں چھان بین سے کام لیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں وہ بڑے ثقہ اور محتاط حفاظ حدیث میں سے ہیں۔ ابن خلقان کہتے ہیں وہ سچے اور قابل اعتماد تھے۔ حافظ سخاوی کہتے ہیں
وہ سکہ ہیں اگرچہ ان کے استاد واقدی ضعیف تھے۔ ابن تغری بردی کہتے ہیں ان کی توثیق یحییٰ بن معین کے سوا تمام حفاظ نے کی ہے۔ ان کے استاد واقدی کو حدیث میں تو ضعیف کہا گیا ہے، مگر سیر و مغازی کے معاملہ میں تمام اہل حدیث نے ان سے روایت لی ہے، اور یہی حال ابن سعد کے دوسرے اساتذہ مثلاً ہشام بن محمد بن الصائب الکلبی اور ابو معشر کا ہے کہ سیرت اور غزوات کی تاریخ کے معاملہ میں ان سب پر اعتماد کیا گیا ہے۔ مزید برآں ابن سعد کے متعلق اہل علم یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استادوں سے ہر رطب و یابس نقل نہیں کیا، بلکہ چھان پھٹک کر روایتیں لی ہیں۔ ابن جریر طبری دوسرے ابن جریر طبری ہیں جن کی جلالت قدر بحیثیت مفسر، محدث، فقیہ اور مورخ مسلم ہے۔ علم اور تقوی دونوں کے لحاظ سے ان کا مرتبہ نہایت بلند تھا۔ ان کو قضاء کا عہدہ پیش کیا گیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ دیوان و مظالم کی صدارت پیش کی گئی اور اس کو بھی انہوں نے قبول نہ کیا۔ امام ابن خزیمہ ان کے متعلق کہتے ہیں میں اس وقت روئے زمین پر ان سے بڑے کسی عالم کو نہیں جانتا۔ ابن کثیر کہتے ہیں وہ کتاب و سنت کے علم اور اس کے مطابق عمل کے لحاظ سے ائمہ اسلام میں سے تھے۔ ابن حجر کہتے ہیں وہ بڑے اور قابل اعتماد ائمہ اسلام میں سے تھے۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں وہ ائمہ علماء میں سے ہیں، ان کے قول پر فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان کی رائے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے علم و فضل کے لحاظ سے اس لائق ہیں۔ علوم میں ان کی جامعیت ایسی تھی کہ ان کے ہم عصروں میں کوئی ان کا شریک نہ تھا۔ ابن الاثیر کہتے ہیں ابو جعفر تاریخ نگاروں میں سب سے زیادہ بھروسے کے لائق ہیں۔ حدیث میں وہ خود محدث مانے جاتے ہیں، فقہ میں وہ خود ایک مستقل مجتہد تھے اور ان کا مذہب اہل سنت کے مذاہب ہی میں شمار ہوتا تھا۔ تاریخ میں کون ہے جس نے ان پر اعتماد نہیں کیا ہے؟ خصوصیت کے ساتھ دور فتنہ کی تاریخ کے معاملے میں تو محققین انہی کی آراء پر زیادہ تر بھروسہ کرتے ہیں۔ ابن الکثیر اپنی تاریخ الکامل کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاجرات کے معاملہ میں نے ابن جریر طبری پر ہی دوسرے تمام مورخین کی بنسبت زیادہ اعتماد کیا ہے کیونکہ هو الامام المتقن حق الجامع علم والسہل اعتقاد وصدق۔ ابن کثیر بھی اس دور کی تاریخ میں انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ میں نے شیعی روایات سے بچتے ہوئے زیادہ تر ابن جریر پر اعتماد کیا۔ ابن خلدون بھی جنگ جمل کے واقعات بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ میں نے واقعات کا یہ ملخص دوسرے مورخین کو چھوڑ کر طبری کی تاریخ سے نکالا ہے کیونکہ وہ زیادہ قابل اعتماد ہیں اور ان خرابیوں سے پاک ہیں جو ابن قتیبہ اور دوسرے مورخین کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ ابن خلدون کے الفاظ یہ ہیں اعتمدناہ للوثوق بہ لسلامتہ من الاہواء الموجودہ فی کتب ابن قتیبہ وغیرہ من المؤرخین۔ بعض فقہی مسائل اور حدیث سے غدیر خم کے معاملہ میں شیعہ مسلک سے اتفاق کی بنا پر بعض لوگوں نے خواہ انہیں شیعہ قرار دے ڈالا اور ایک بزرگ نے تو ان کو امام من الائمۃ الامامیہ تک قرار دے دیا، حالانکہ ائمہ اہل سنہ میں کون ہے جس کا کوئی قول بھی کسی فقہی مسئلے یا کسی حدیث کی تصحیح کے معاملے میں شیعوں سے نہ ملتا ہو۔ امام ابن تیمیہ کے متعلق تو سب جانتے ہیں کہ جس شخص میں شیعت کی بو بھی ہو اس کو معاف نہیں کرتے، مگر محمد بن جریر طبری کی تفسیر کے متعلق وہ اپنے فتاویٰ میں کہتے ہیں کہ تمام متداول تفاسیر میں ان کی تفسیر صحیح ترین ہے۔ وَلَيْسَ فِيهِ بِدْعَةٌ۔ دراصل سب سے پہلے حنابلہ نے ان پر رفض کا الزام اس غصے کی بنا پر لگایا کہ وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو صرف محدث مانتے تھے، فقیہ نہیں مانتے تھے۔
اسی وجہ سے حنبلی ان کی زندگی ہی میں ان کے دشمن ہو گئے تھے، ان کے پاس جانے سے لوگوں کو روکتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد انہوں نے مقابر مسلمین میں ان کو دفن تک نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر پر دفن کیے گئے۔ اسی زیادتی پر امام ابن خزیمہ کہتے ہیں لَقَدْ ظَلَمَتْهُ الْحَنَابِلَہ۔ اس کے بعد ان کی بدنامی کا ایک سبب یہ ہوا کہ انہی کے ہم عصروں میں سے ایک اور شخص محمد بن جریر الطبری کے نام سے معروف تھا، اور وہ شیعہ تھا، لیکن کوئی شخص جس نے کبھی آنکھیں کھول کر خود تفسیر ابن جریر اور تاریخ طبری کو پڑھا ہے، اس غلط فہمی میں نہیں پڑھ سکتا کہ ان کا مصنف شیعہ تھا، یا یہ دونوں کتابیں اس شیعی محمد بن جریر الطبری کی لکھی ہوئی ہیں۔ ابن عبد البر تیسرے حافظ ابو عمر ابن عبد البر ہیں، جن کو حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں شیخ الاسلام کہا ہے۔ ابو الولید الباجی کہتے ہیں اندلس میں ابو عمر جیسا عالم حدیث کوئی نہ تھا۔ ابن حزم کہتے ہیں میرے علم میں فقہ حدیث پر کلام کرنے میں کوئی ان کے برابر بھی نہ تھا، کجا کہ ان سے بہتر ہوتا۔ ابن حجر کہتے ہیں ان کی تالیفات بے مثل ہیں، اور ان میں سے ایک الاستیعاب ہے، جس کے مرتبے کی کوئی کتاب سیر الصحابہ میں نہیں ہے۔ صحابہ کی سیرت کے معاملے میں ان کی الاستیعاب پر آخر کون ہے جس نے اعتماد نہ کیا ہو، اس شبہ کا اظہار کیا ہو کہ وہ تشیع کی طرف میلان رکھتے تھے، یا یہ الزام لگایا ہو کہ وہ رطب و یابس نقل کرتے تھے۔ ابن الاثیر چوتھے ابن الاثیر ہیں، جن کی تاریخ الکامل اور اسد الغابہ تاریخ اسلام کے مستند ترین مآخذ میں شمار ہوتی ہیں، اور بعد کے مصنفین میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے ان پر اعتماد نہ کیا ہو۔ قاضی ابن الخلقان جو ان کے ہم عصر تھے لکھتے ہیں وہ حدیث کے حفظ اور اس کی معرفت اور اس کے متعلقات میں امام تھے، قدیم و جدید تاریخ کے حافظ تھے، اور اہل عرب کے انصاب اور ان کے حالات سے خوب باخبر تھے۔ ان کے متعلق تشیع کی طرف ادنیٰ میلان کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اپنی تاریخ کے مقدمہ میں وہ خود بصراحت کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کے بیان میں میں نے پھونک پھونک کر قدم رکھا ہے۔ ابن کثیر پانچویں حافظ ابن کثیر ہیں، جن کا مرتبہ مفسر، محدث، مورخ کی حیثیت سے تمام امت میں مسلم ہے۔ ان کی تاریخ البدایہ والنہایہ تاریخ اسلام کے بہترین مآخذ میں شمار ہوتی ہے، اور صاحب کشف الظنون کے بقول اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صحیح اور ناقص روایات میں تمیز کرتے ہیں۔ حافظ ذہبی ان کی تعریف میں کہتے ہیں میں نے خاص طور پر ان کی تاریخ پر زیادہ تر اعتماد دو وجوہ سے کیا، ایک یہ کہ وہ تشیع کی طرف میلان تو درکنار اس کے سخت مخالف ہیں، شیعی روایات کی بڑے زور شور سے تردید کرتے ہیں، صحابہ میں سے کسی پر اپنی حد وسع تک آنچ نہیں آنے دیتے، اور دور فتنہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہی نہیں یزید تک کی صفائی پیش کرنے میں کسر نہیں اٹھا رکھی ہے، مگر اس کے باوجود وہ اتنے متدین ہیں کہ تاریخ نگاری میں واقعات کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ قاضی ابو بکر ابن العربی اور ابن تیمیہ رحمہم اللہ دونوں سے متأخر ہیں۔ قاضی ابو بکر کی العواصم من القواسم اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی منہاج السنہ سے ناواقف نہیں، بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تو وہ محض شاگرد ہی نہیں عاشق ہیں، اور ان کی خاطر مبتلا مصائب بھی ہوئے ہیں۔ اس لیے میں یہ شبہ تک نہیں کر سکتا کہ وہ شیعی روایات میں سے کچھ بھی متاثر ہو سکتے تھے، یا ان کو اخذ کرنے میں کسی قسم کا تساہل برت سکتے تھے، یا ان بحثوں سے واقف نہ تھے جو قاضی ابو بکر اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہیں۔ ان کے علاوہ جن لوگوں سے میں نے کم و بیش ضمنی طور پر استفادہ کیا ہے وہ ہیں ابن حجر عسقلانی، ابن خلقان، ابن خلدون، ابو بکر جساس، قاضی ابو بکر ابن العربی، ملا علی قاری،
محب الدین الطبری اور بدر الدین عینی جیسے حضرات، جن کے متعلق شاید کوئی شخص بھی یہ کہنے کی جرت نہ کرے کہ وہ ناقابل اعتماد ہیں یا تشیع سے ملوث ہیں یا صحابہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں تساہل برت سکتے ہیں یا بے سر و پا قصے بیان کرنے والے لوگ ہیں۔ بعض واقعات کے ثبوت میں نے بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ کی مستند روایات بھی نقل کر دی ہیں، مگر اس ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے کہ کوئی شخص ہر اس بات کو غلط کہے جو اس کی خواہشات کے خلاف ہو، خواہ وہ حدیث کی مستند کتابوں تک میں بیان ہوئی ہو، اور ہر اس بات کو صحیح کہے جو اس کی خواہشات کے مطابق ہو، خواہ اس کی سند ان روایات کے مقابلہ میں بھی ضعیف تر ہو جنہیں وہ ضعیف قرار دے رہا ہے۔ کیا یہ تاریخین ناقابل اعتماد ہیں؟ اب غور فرمائیے، یہ ہیں وہ مآخذ جن سے میں نے اپنی بحث میں سارا مواد لیا ہے۔ اگر یہ اس دور کی تاریخ کے معاملہ قابل اعتماد نہیں ہیں تو پھر اعلان کر دیجئے کہ عہد رسالت سے لے کر 8ویں صدی تک کوئی اسلامی تاریخ دنیا میں موجود نہیں ہے، کیونکہ عہد رسالت کے بعد سے کئی صدیوں تک کی پوری اسلامی تاریخ شیخین کی تاریخ سمیت انہی ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے۔ اگر یہ قابل اعتماد نہیں ہیں تو ان کی بیان کی ہوئی خلافت راشدہ کی تاریخ اور ائمہ اسلام کی سیرتیں اور ان کے کارنامے سب اکاذیب کے دفتر ہیں جنہیں ہم کسی کے سامنے وثوق کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے۔ دنیا کبھی اس اصول کو نہیں مان سکتی، اور دنیا کیا خود مسلمانوں کی موجودہ نسلیں بھی اس بات کو ہرگز قبول نہ کریں گی کہ ہمارے بزرگوں کی جو خوبیاں یہ تاریخیں بیان کرتی ہیں وہ تو سب صحیح ہیں، مگر جو کمزوریاں یہی کتابیں پیش کرتی ہیں وہ سب غلط ہیں۔ اور اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ شیعوں کی سازش ایسی طاقتور تھی کہ اس کی دساس سے اہل سنت کے یہ لوگ بھی محفوظ نہ رہ سکے اور ان کی کتابوں میں بھی شیعی روایات نے داخل ہو کر اس دور کی ساری تصویر بگاڑ کر رکھ دی ہے، تو میں حیران ہوں کہ ان کی اس خلل اندازی سے آخر حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی سیرت اور ان کے عہد کی تاریخ کیسے محفوظ رہ گئی۔ تاہم جن حضرات کو اس بات پر اصرار ہے کہ ان مورخین کے وہ بیانات ناقابل اعتماد ہیں جن سے میں نے اس بحث میں استناد کیا ہے، ان سے میں عرض کروں گا کہ براہ کرم وہ صاف صاف بتائیں کہ ان کے بیانات آخر کس تاریخ سے اور کس تاریخ تک ناقابل اعتماد ہیں۔ اس تاریخ سے پہلے اور اس کے بعد کے جو واقعات انہی مورخین نے بیان کیے ہیں وہ کیوں قابل اعتماد ہیں، اور یہ مورخین آخر اس درمیانی دور ہی کے معاملے میں اس قدر کیوں بے احتیاط ہو گئے تھے کہ انہوں نے متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف ایسا جھوٹا مواد اپنی کتابوں میں جمع کر دیا۔ حدیث اور تاریخ کا فرق۔ بعض حضرات تاریخی روایات کو جانچنے کے لیے اسماء الرجال کی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں راویوں کو ائمہ رجال نے مجروح قرار دیا ہے، اور فلاں راوی جس وقت کا واقعہ بیان کرتا ہے اس وقت تو وہ بچہ تھا یا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اور فلاں راوی ایک روایت جس کے حوالے سے بیان کرتا ہے اس سے تو وہ ملا ہی نہیں۔ اسی طرح وہ تاریخی روایات پر تنقید حدیث کے اصول استعمال کرتے ہیں اور اس بنا پر ان کو رد کر دیتے ہیں کہ فلاں واقعہ سند کے بغیر نقل کیا گیا ہے اور فلاں روایت کی سند میں انقطاع ہے۔ یہ باتیں کرتے وقت یہ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ محدثین نے روایات کی جانچ پڑتال کے یہ طریقے دراصل احکامی احادیث کے لیے اختیار کیے ہیں، کیونکہ ان پر حرام و حلال، فرض و واجب اور مکروہ و مستحب جیسے اہم شرعی امور کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ دین میں کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز سنت نہیں ہے۔ یہ شرائط اگر تاریخی واقعات کے معاملے میں لگائی جائیں تو اسلامی تاریخ کے ادوار ما بعد تو سوال ہی کیا ہے، قرن اول کی تاریخ کا بھی کم از کم 9واں حصہ غیر معتبر قرار پا جائے گا،
اور ہمارے مخالفین انہی شرائط کو سامنے رکھ کر ان تمام کارناموں کو ساقط الاعتبار قرار دے دیں گے جن پر ہم فخر کرتے ہیں، کیونکہ اصول حدیث اور اسماء الرجال کی تنقید کے معیار پر ان کا بیشتر حصہ پورا نہیں اترتا۔ حد یہ ہے کہ سیرت پاک بھی مکمل طور پر اس شرط کے ساتھ مرتب نہیں کی جا سکتی کہ ہر روایت ثقات نے متصل سند کے ساتھ بیان کی ہو، خاص طور پر واقدی اور سیف بن عمر اور ان جیسے دوسرے راویوں کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال نقل کر کے بڑے زور کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حدیث ہی نہیں، تاریخ میں بھی ان لوگوں کا کوئی بیان قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جن علماء کی کتابوں سے ائمہ جرح و تعدیل کے یہ اقوال نقل کیے جاتے ہیں، انہوں نے صرف حدیث کے معاملہ میں ان لوگوں کی روایات کو رد کیا ہے۔ رہی تاریخ، مغازی اور سیر، تو انہی علماء نے اپنی کتابوں میں جہاں کہیں ان موضوعات پر کچھ لکھا ہے، وہاں وہ بکثرت واقعات انہی لوگوں کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حافظ ابن حجر کو دیکھیے، جن کی تہذیب و تہذیب سے ائمہ رجال کی یہ جرحیں نقل کی جاتی ہیں۔ وہ اپنی تاریخی تصنیفات ہی میں نہیں بلکہ اپنی شرح بخاری فتح الباری تک میں جب غزوات اور تاریخی واقعات کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں جگہ جگہ واقدی اور سیف بن عمر اور ایسے ہی دوسرے مجروح راویوں کے بیانات بے تکلف نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں خود ابو محنف کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور پھر خود ہی ابن جریر طبری کی تاریخ سے بکثرت وہ واقعات نقل بھی کرتے ہیں جو انہوں نے اس کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ علم حدیث کے اکابر علماء نے ہمیشہ تاریخ اور حدیث کے درمیان واضح فرق ملحوظ رکھا ہے، اور ان دونوں کو خلط ملط کر کے وہ ایک چیز پر تنقید کے وہ اصول استعمال نہیں کرتے جو در حقیقت دوسری چیز کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ یہ طرز عمل صرف محدثین ہی کا نہیں ہے، اکابر فقہاء تک کا ہے، جو روایات کو قبول کرنے میں اور بھی زیادہ سختی برتتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام شافعی رحمہ اللہ ایک طرف واقدی کو سخت کذاب کہتے ہیں اور دوسری طرف کتاب الام میں غزوات کے متعلق اس کی روایات سے استدلال بھی کرتے ہیں۔ اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ ان مجروح راویوں کے تمام بیانات کو آنکھیں بند کر کے قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ دراصل انہوں نے نہ ان لوگوں کے تمام بیانات کو رد کیا ہے اور نہ ان سب کو قبول کر لیا۔ وہ ان میں سے چھانٹ چھانٹ کر صرف وہ چیزیں لیتے ہیں جو ان کے نزدیک نقل کرنے کے قابل ہوتی ہیں، جن کی تائید میں بہت سا دوسرا تاریخی مواد بھی ان کے سامنے ہوتا ہے اور جن میں سلسلہ واقعات کے ساتھ مناسبت بھی پائی جاتی ہے۔ اس لیے کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ ابن سعد، ابن عبد البر، ابن کثیر، ابن جریر، ابن اثیر، ابن حجر اور ان جیسے دوسرے ثقہ علماء نے اپنی کتابوں میں جو حالات مجروح راویوں سے نقل کیے ہیں انہیں رد کر دیا جائے، یا جو باتیں ضعیف یا منقطع سندوں سے لی ہیں یا بلا سند بیان کی ہیں ان کے متعلق یہ رائے قائم کر لی جائے کہ وہ بالکل بے سروا ہیں، محض گپ ہیں اور انہیں بس اٹھا کر پھینک ہی دینا چاہیے۔ آج کل یہ خیال بھی بڑے زور و شور سے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ تاریخ نویسی عباسیوں کے دور میں شروع ہوئی تھی اور عباسیوں کو بنی امیہ سے جو دشمنی تھی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے جو تاریخیں اس زمانے میں لکھی گئیں وہ سب اس جھوٹے پروپیگنڈے سے بھر گئیں جو بنی عباس نے اپنے دشمنوں کے خلاف برپا کر رکھا تھا۔ لیکن اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو آخر اس بات کی کیا توجیہ کی جا سکتی ہے کہ انہی تاریخوں میں بنی امیہ کے وہ شاندار کارنامے بھی بیان ہوئے ہیں جنہیں یہ حضرات فخر کے ساتھ نقل کرتے ہیں، اور انہی میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی بہترین سیرت کا مفصل ذکر ملتا ہے جو بنی امیہ ہی میں سے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہی تاریخوں میں بنی عباس کے بھی بہت سے عیوب اور مظالم بیان کیے گئے ہیں۔ کیا یہ ساری خبریں بھی بنی عباس نے خود پھیلائی تھیں؟ وکالت کی بنیادی کمزوری۔
ماخذ کی اس بحث کو ختم کر کے آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے قاضی ابو بکر ابن العربی کی العواصم من القواسم، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی منہاج السنہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز کی تحفۃ اثنا العشریہ پر کیوں انحصار نہ کیا۔ میں ان بزرگوں کا نہایت عقیدت مند ہوں، اور یہ بات میرے حاشیائی خیال میں بھی کبھی نہیں آئی کہ یہ لوگ اپنی ذہانت و امانت اور صحت تحقیق کے لحاظ سے قابل اعتماد نہیں ہیں، لیکن جس وجہ سے اس مسئلے میں میں نے ان پر انحصار کرنے کے بجائے براہ راست اصل ماخذ سے خود تحقیق کرنے اور اپنی آزادانہ رائے قائم کرنے کا راستہ اختیار کیا، وہ یہ ہے کہ ان تینوں حضرات نے دراصل اپنی کتابیں تاریخ کی حیثیت سے بیان واقعات کے لیے نہیں، بلکہ شیعوں کے شدید الزامات اور ان کی افراط و تفریط کے رد میں لکھی ہیں، جس کی وجہ سے عملاً ان کی حیثیت وکیل صفائی کی سی ہو گئی ہے، اور وکالت خواہ وہ الزام کی ہو یا صفائی کی، اس کی عین فطرت یہ ہوتی ہے کہ اس میں آدمی اسی مواد کی طرف رجوع کرتا ہے جس سے اس کا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس مواد کو نظر انداز کر دیتا ہے جس سے اس کا مقدمہ کمزور ہو جائے۔ خصوصیت کے ساتھ اس معاملے میں قاضی ابو بکر تو حد سے تجاوز کر گئے ہیں، جس سے کوئی ایسا شخص اچھا اثر نہیں لے سکتا جس نے خود بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہو۔ اس لیے میں نے ان کو چھوڑ کر اصل تاریخی کتابوں سے واقعات معلوم کیے ہیں اور ان کو مرتب کر کے اپنے زیر بحث موضوع سے نتائج خود اخذ کیے ہیں۔ اب میں ان اصل مسائل کی طرف آتا ہوں جو اس سلسلہ مضامین میں زیر بحث آئے ہیں۔ اقربا کے معاملے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے طرز عمل کی تشریح۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اقربا کے معاملے میں جو طرز عمل اختیار فرمایا، اس کے متعلق میرے وہم و گمان میں بھی کبھی یہ شبہ نہیں آیا کہ معاذ اللہ وہ کسی بد نیتی پر مبنی تھا۔ ایمان لانے کے وقت سے ان کی شہادت تک ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص ترین اور محبوب ترین صحابیوں میں سے تھے۔ دین حق کے لیے ان کی قربانیاں، ان کے نہایت پاکیزہ اخلاق اور ان کے تقوی و طہارت کو دیکھ کر آخر کون صاحب عقل آدمی یہ گمان کر سکتا ہے کہ اس سیرت و کردار کا انسان بدنیتی کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کر سکتا ہے جس کو آج کل کی سیاسی اصطلاح میں خواہش نوازی، نیپوٹزم کہا جاتا ہے۔ دراصل ان کے اس طرز عمل کی بنیاد وہی تھی جو انہوں نے خود بیان فرمائی ہے کہ وہ اسے صلح رحمی کا تقاضا سمجھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن و سنت میں جس صلح رحمی کا حکم دیا گیا ہے اس کا تقاضا اسی طرح پورا ہو سکتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو بھلائی کرنا بھی آدمی کے اختیار میں ہو وہ اسے دریغ نہ کرے۔ یہ نیت کی غلطی نہیں بلکہ رائے کی غلطی یا بالفاظ دیگر اجتہادی غلطی ہے۔ نیت کی غلطی وہ اس وقت ہوتی جبکہ وہ اس کام کو ناجائز جانتے اور پھر محض اپنے مفاد اور اپنے اقربا کے مفاد کے لیے اس کا ارتکاب کرتے، لیکن اسے اجتہادی غلطی کہنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ صلح رحمی کے حکم کا تعلق اس ذات سے تھا نہ کہ ان کے منصب خلافت سے۔ انہوں نے زندگی بھر اپنی ذات سے اپنے اقربا کے ساتھ جو فیاضانہ حسن سلوک کیا وہ بلا شبہ صلح رحمی کا بہترین نمونہ تھا۔ انہوں نے اپنی تمام جائیداد اور ساری دولت اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی اور خود اپنی اولاد کو ان کے برابر رکھا۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، مگر صلح رحمی کا کوئی حکم خلافت کے عہدے سے تعلق نہ رکھتا تھا کہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے بھی اپنے اقربا کو فائدہ پہنچانا اس حکم کا صحیح تقاضا ہوتا۔ صلح رحمی کے شرعی احکام کی تعویل کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بحیثیت خلیفہ اپنے اقربا کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے کسی جز کو بھی شرعاً ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ خلیفہ کسی ایسے شخص کو کوئی عہدہ نہ دے جو اس کے خاندان یا برادری سے تعلق رکھتا ہو،
نہ خمس کی تقسیم یا بیت المال سے امداد دینے کے معاملے میں کوئی ایسا ضابطۂ شرعی موجود تھا جس کی انہوں نے کوئی خلاف ورزی کی ہو۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جس وصیت کا میں نے ذکر کیا ہے وہ بھی کوئی شریعت نہ تھی جس کی پابندی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر لازم اور خلاف ورزی ناجائز ہوتی۔ اس لیے ان پر یہ الزام ہرگز نہیں لگایا جا سکتا کہ انہوں نے اس معاملے میں حد جواز سے کوئی تجاوز کیا تھا۔ لیکن کیا اس کا بھی انکار کیا جا سکتا ہے کہ تدبیر کے لحاظ سے صحیح ترین پالیسی وہی تھی جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اپنے اقربا کے معاملے میں اختیار فرماتے تھے اور جس کی وصیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام امکانی جانشینوں کو کی تھی؟ اور کیا اس بات کو ماننے میں بھی تعامل کیا جا سکتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے ہٹ کر جو پالیسی اختیار کی وہ بلحاظ تدبیر نامناسب بھی تھی اور عملاً سخت نقصان دہ بھی ثابت ہوئی؟ بلا شبہ حضرت ولا کو ان نقصانات کا اندازہ نہیں تھا جو بعد میں اس سے ہوئے، اور یہ تو کوئی احمق ہی کا خیال کر سکتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس ارادے سے کیا کہ یہ نتائج اس سے برآمد ہوں، لیکن تدبیر کی غلطی کو بہرحال غلطی ماننا پڑے گا۔ کسی تعویل سے بھی اس بات کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ ریاست کا سربراہ اپنے ہی خاندان کے ایک فرد کو حکومت کا چیف سیکریٹری بنا دے۔ نوٹ: دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں موجودہ زمانے کے تصور کے مطابق نہ کوئی دفتر خلافت تھا، نہ کوئی عملہ تھا، نہ کوئی سیکریٹری یا چیف سیکریٹری تھا۔ اس وقت تو بس خلیفہ کسی شخص سے معمولی خط و کتابت کا کام لیا کرتا تھا۔ اس طرح ہمارے سامنے خلافت راشدہ کے دور کا یہ عجیب نقشہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو سلطنت افغانستان اور ترکستان سے لے کر شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی وہ کسی مرکزی نظم کے بغیر چلائی جا رہی تھی۔ مملکت کے چپے چپے سے رپورٹیں آتی تھیں مگر ان کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا تھا۔ گوشے گوشے سے جزیہ، خراج، زکوٰۃ، غنائم اور خمس وغیرہ کے بے شمار مالی معاملات ہو رہے تھے مگر کسی چیز کا کوئی حساب نہ تھا۔ گورنروں اور فوجی کمانڈروں کو آئے دن ہدایات بھیجی جاتی تھیں مگر ان تمام چیزوں کا ریکارڈ بس ایک شخص کے دماغ میں رہتا تھا اور وہ حسب ضرورت کسی شخص کو بلا کر اس سے معمولی خط و کتابت کا کام لے لیا کرتا تھا۔ گویا یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی سلطنت کا نظام نہیں بلکہ 15-20 طالب علموں کا کوئی مدرسہ تھا جسے کوئی مولوی صاحب بیٹھے چلا رہے تھے۔ اور جزیرۃ العرب سے باہر کے تمام اسلامی مقبوضات پر اپنے ہی خاندان کے گورنر مقرر کر دے۔ واضح رہے کہ اس زمانے کے نظم و نسق کی روح سے افریقہ کے تمام مفتوحہ علاقے مصر کے گورنر کے ماتحت، شام کا پورا علاقہ دمشق کے گورنر کے ماتحت اور عراق، آذربائیجان، ارمینیا اور خراساں و فارس کے تمام علاقے کوفہ و بصرہ کے گورنروں کے ماتحت تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک وقت ایسا آیا کہ ان تمام صوبوں کے گورنر بلکہ در حقیقت گورنر جنرل انہی کے رشتہ دار تھے۔ یہ ناقابل انکار تاریخی واقعات ہیں جنہیں واقعہ کی حد تک موافق و مخالف سب نے مانا ہے اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ واقعتاً ایسا نہیں ہوا تھا۔